نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا بچڑا اس کے متعلق ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ مصر میں گائے کی عبادت اور رسپیکٹ کا جو رواج تھا، اس سے یہ قوم اتنی شدت کے ساتھ متاثر ہو چکی تھی، یعنی ان کی محبت جو تھی گائے کی بہت اسٹرانگلی ان کے دل میں آ چکی تھی کہ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں بچڑا بس کر رہ گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ تھا کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان کو صرف 3 مہینے ہی گزرے تھے۔ سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، ان لوگوں کا بخیریت اس بند غلامی سے نکل آنا جس کے ٹوٹنے کی کوئی امید نہ تھی، اور اس سلسلے کے دوسرے واقعات بھی بالکل تازہ تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ جو کچھ ہوا محض اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، کسی دوسرے کی طاقت کا اس میں کچھ دخل نہ تھا۔ مگر اس پر بھی انہوں نے پہلے تو پیغمبر سے ایک مصنوعی خدا طلب کیا، اور پھر پیغمبر کے پیچھے خود ہی ایک مصنوعی خدا بنا بیٹھے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ سے ہوتے اور رات عبادت میں مشغول رہتے، اور دوسری طرف سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ وہ ایسی کاریگری کی کہ ہوا اس بچڑے میں اس طرح داخل ہو کر نکلتی کہ جس سے ایک آواز پیدا ہوتی، جو کہ ایک بچڑے کی سی آواز تھی۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عزوجل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ اعراف آیت 148، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ بچڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے۔ استغفر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ طور پر ہی اپنی قوم کا یہ کفر معلوم ہو چکا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا تھا، اس لیے سخت غضبناک ہو کر واپس آئے اور فرمانے لگے کہ تم نے تو میرے بعد سخت نالائکی کی، تم نے میرا انتظار بھی نہ کیا، میری ذرا سی تاخیر میں یہ ظلم ڈھایا۔ غصے کے مارے تختیاں سائڈ پر رکھ دیں۔ اس خوف سے کہ کہیں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں باز رکھنے کی پوری کوشش نہ کی ہو، آپ نے ان کے سر کے بالوں کے بل انہیں گھسیٹ لیا اور فرمانے لگے، انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی تو نے میری ماتحتی میں انہیں کیوں نہ روکا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا منکر بن گیا؟ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی جان، میرے سر کے اور داڑھی کے بال نہ پکڑیں، میں نے تو ہر ممکن طریقے سے انہیں روکا، زیادہ اس لیے نہ الجھا کہ کہیں آپ یہ نہ فرما دیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی، تو نے میرا انتظار کیوں نہ کیا؟ انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہ سمجھا بلکہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ مجھے انہی کی طرح نہ سمجھیں، نہ ان میں ملائیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا،
تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ بولے، اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر اس واقعے کو ہم اپنے اوپر لیں تو ہمیں پہلے تو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایک شخص غصے میں ہو تو دوسرا شخص اپنے آپ کو کھام کر دے۔ اگر وہ حق پر بھی ہے تو پیار سے اپنی بات کو سمجھداری کے ساتھ دوسرے کے سامنے رکھے، تو سامنے والے شخص کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا اور تمام مس انڈرسٹینڈنگ، مسئلے مسائل اور بڑے بڑے فساد آسانی سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین میں کبھی اینڈ نہیں ہے، نہ علم میں نہ عمل میں، کیونکہ جہاں ہم کمزور پڑتے ہیں، سست ہوتے ہیں، شیطان فوراً حملہ آور ہو جاتا ہے اور گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور سبز باغ دکھا کر گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اس نے سامری کے ذریعے بنی اسرائیل کو شرک پر آمادہ کر لیا اور وہ اللہ کے احسانات اور آخرت کو بھول کر دنیا اور اس کی محبت میں کھو کر رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ وہ انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اور علم و حکمت کے ذریعے ہمارا اور ہماری نسلوں کا ہر آنے والا دن بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ Now questions time. First question is, حضرت موسیٰ کتنے دنوں تک کوہ طور پر رہے؟ Second question, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب عطا فرمائی؟ Third question, سامری نے زیورات کے ذریعے کیا بنایا تھا؟ اور اب وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی قوم عاد کی بربادی، اس کے رائٹ آنسر سینڈ کیے، وہ ہیں رفت، جمیلہ بیگم، نیلم، اشال اینڈ زارا۔ ویل ڈن ایوری ون اینڈ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک ملیں گے ایک نیو سٹوری کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔